ہم سب کو حق سن کر اس کے مطابق عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، ایمان والوں سے خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر مسلمان ہونے کی حالت میں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 102، پارہ نمبر 4۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب فرمایا ہے کہ اللہ سے ڈرو اس طرح سے کہ جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اللہ سے ڈرنا جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا، اس لیے پھر تخفیف فرمائی، فاتقوا اللہ ما استطعتم، بس اللہ سے ڈرتے رہو جتنی استطاعت ہے، جتنی جس کے اندر استطاعت ہے، طاقت ہے، قوت ہے، ہمت ہے، اس کے مطابق اللہ سے ڈرتے رہو۔ کیا مطلب ہے اللہ سے ڈرنے کا حق ادا ہو جائے اور اپنی طاقت کے مطابق انسان اللہ سے ڈرے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اور اس کی نافرمانی نہ کی جائے۔ اور اس کو یاد رکھا جائے، اس کو بھلایا نہ جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے اور اس کی ناشکری نہ کی جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے۔ بندوں پر اللہ کا حق ہے کہ بندے اللہ کی اطاعت کریں، بندوں پر اللہ کا حق ہے کہ بندے اللہ کی نافرمانی نہ کریں، بندوں پر اللہ کا حق ہے کہ بندے اس کی نعمتوں پہ اس کا شکریہ ادا کریں، بندوں پر اللہ کا حق ہے کہ اس کی ناشکری نہ کریں۔ یہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے جس کی وضاحت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ تو جس کے اندر جتنی استطاعت ہے اللہ کے احکامات کی پابندی کرے، جس کے اندر جتنی استطاعت ہے اللہ کی نافرمانی سے بچے، جس کے اندر جتنی استطاعت ہے اللہ کی نعمتوں پہ شکر بجا لانے کی کوشش کرے، جس کے اندر جتنی استطاعت ہے اللہ کی ناشکری سے بچے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اس کو تقوی کا نام دیا گیا ہے، اتقوا اللہ، تقوی، اختیار کرو۔
تقوی کی جو اصل ہے وہ اللہ کی ذات کے جلال اور اس کی خشیت بندے کے دل میں ہو، یعنی خوف خدا یہ تقوی کی اصل ہے۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ایمان جو ہے اللہ کے عذاب کے خوف، اللہ کی رحمت کی امید کے درمیان ہے۔ ایسا خوف بھی شرعاً مطلوب نہیں کہ جس کی وجہ سے بندہ نا امید ہو جائے کہ میرے گناہ اتنے ہیں اب معاف ہو ہی نہیں سکتے، اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جائے۔ خوف ایسا طاری ہو گیا، یہ نا امیدی بھی کفر ہے۔ اور ایسا بے خوف ہو جائے، دھڑا دھڑ اللہ کی نافرمانیوں میں لگ جائے، بالکل خوف نہ ہو، یہ بھی کفر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے خوف کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اس کی نافرمانی سے بچے، اور اس کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں۔ امید، رحمت کی امید، جس چیز کی امید ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے، آرزو ہوتی ہے، بندہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تمنا ہے، آرزو ہے، کوشش نہیں کرتا تو حقیقت میں تمنا نہیں ہے، کیونکہ تمنا اور آرزو، چاہت، وہ بندے کو مجبور کرتی ہے، جس کی چاہت ہے، جس کی تمنا ہے، جس کی آرزو ہے، اس کو حاصل تو کرو، کوشش تو کرو۔ تو اللہ کی رحمت کی امید کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ بالکل وہ رحمان ہے، رحیم ہے، کوئی شک نہیں ہے، اس کی رحمت نے ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ وسعت رحمتی کل شیء، ہر چیز کو اللہ کی رحمت نے اپنی وسعت میں لی ہے، اللہ کی رحمت غالب ہے۔ لیکن بندے کو چاہیے اس رحمت کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ نے طاقت دی، عقل دی، ایمان دیا، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، بلا تشبیہ و تمثیل، بالکل اس طرح سے کہ جس طرح ہمارا ایمان ہے، یقین ہے کہ رازق اللہ ہے، انسان کا عمل، اس کا کسب، اس کی نوکری، اس کا علم، اس کا تجربہ، ان میں سے کوئی رازق نہیں ہے۔ رازق اللہ ہے، اس کی ذات پر ہمیں یقین ہے، اس کی ذات پر، اس کو رازق مانتے ہوئے، اس کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے پھر ہم رزق کی تلاش میں نکلتے، کوشش کرتے۔ ہر ایک کا اپنا انداز ہے، کوئی کیا کام کرتا ہے، کوئی کیا کام کرتا ہے، کوئی دکان پہ جا رہا ہے، کوئی دفتر جا رہا ہے، کوئی نوکری کر رہا ہے، کوئی سیٹ صاحب ہے، کوئی کاروبار کر رہے ہیں، لین دین کر رہے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ رزق کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان میں سے کوئی چیز رازق نہیں ہے، رازق اللہ کی ذات ہے، ہمارا ایمان ہے۔ لیکن رزق کو حاصل کرنے کے اللہ نے اسباب پیدا فرمائے ہیں، ان اسباب کو استعمال کرو، ان پر بھروسہ نہیں کرو، ان پر بھروسہ نہیں کرو، ان پر بلیو نہیں کرو، بلیو اللہ کی ذات پر، یقین اللہ کی ذات پر، اور یہی توکل کی حقیقت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو تقوی کی اصل جو ہے وہ خوف خدا ہے، اور اس کا محل بندے کا دل ہے۔
اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں صحابہ کو وعظ و نصیحت فرماتے ہوئے تقوی کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہوئے اپنے سینہ اقدس کی طرف اشارہ فرمایا، التقوی ہاں ہونا، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے۔ کہ تقوی کا جو محل ہے وہ دل ہے، خوف خدا کا جو محل ہے وہ دل ہے۔ سبحان اللہ۔ اور بعض علماء نے یہ نکتہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد سے یہ نکتہ بھی سمجھا، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم تقوی کے بارے میں اپنے سینہ اقدس کی طرف اشارہ فرمایا، جہاں ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ تقوی کا محل دل ہے، وہاں سے یہ بھی اشارہ مل رہا ہے جس کو تقوی حاصل کرنا ہو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ اچھا کنیکشن رکھے، اچھا تعلق رکھے، ان کے دامن رحمت کو تھام لے۔ تقوی ملے گا تو وہیں سے ملے گا، اسی بارگاہ سے ملے گا، سب کچھ، سب نعمتیں وہیں سے ملیں گی، ایمان، رمضان، قرآن، پورا نظام سب وہیں سے ملا۔ یہ بھی ہاں، اللہ تعالی تو خالق ہے، مالک ہے، اس کے تو احسانات کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اللہ کے بعد مخلوقات میں سب سے بڑا احسان آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، پوری کائنات پر، پوری مخلوق پر۔ وجود ایک بہت بڑی نعمت ہے، تو آپ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ تو وجود میں سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کے محتاج ہیں، آپ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ تو اسی لیے فرمایا کہ تقوی یہاں ہے، اور دل کی طرف اشارہ فرمایا۔ دوسری حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا ہو، کون نہیں چاہتا کہ اس کی عزت ہو؟ ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی عزت ہو، اور ہر شخص چاہتا ہے کہ میری عزت زیادہ ہو۔ تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ لوگوں میں اس کی سب سے زیادہ عزت ہو، تو وہ اللہ سے ڈرے۔ اور اللہ سے ڈرنے کا مطلب آپ سماعت فرما چکے ہیں، اللہ سے ڈرنے کا مطلب اللہ سے خوف کا تقاضا، اللہ کی فرما برداری، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اللہ کا شکر بجا لانا، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کو نہ بھولنا، اس کی ناشکری سے بچنا۔ تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ عزت ہو، وہ اس کی سب سے زیادہ عزت ہو، تو اس کو چاہیے وہ اللہ سے ڈرے۔ اور اللہ سے ڈرنے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہو۔ تو خلاصہ یہ نکلا، اگر ایک کیا سب لوگ اگر اپنی عزت زیادہ سے زیادہ چاہتے ہیں، ان کو چاہیے دین پر عمل کریں، دین کے مطابق چلیں۔ ہماری عزت دین سے وابستہ ہے، دین اسلام سے وابستہ ہے مسلمانوں کی عزت۔ اور پھر ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہو
کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ قوی ہو، طاقتور ہو۔ کون نہیں چاہتا کہ وہ طاقتور نہ ہو؟ ہر فرد چاہتا ہے کہ وہ طاقتور ہو۔ کمزوری کسی کو پسند نہیں ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ قوی ہو، سب سے زیادہ طاقتور ہو، تو فرمایا اس کو چاہیے کہ وہ اللہ پر توکل کرے۔ توکل کا مطلب کہ اللہ کی ذات پر یقین رکھے، اسباب پر یقین نہ رکھے، اسباب کو استعمال کرے، یوز کرے، ان سے کام لے۔ اگر کام ہی نہ لیا جائے تو اللہ نے اسباب کو بنایا کس لیے ہے؟ اس لیے تو بنایا ہے کہ ان سے کام لیا جائے، ان کو استعمال کیا جائے، ان سے کام لیا جائے، ان پر بھروسہ نہ کیا جائے۔ تو اللہ کی ذات پر توکل یہ انسان کو قوی بناتا ہے، قوت آتی ہے، پاور آتی ہے، کیونکہ اللہ ہی قدیر ہے، وہی مقتدر ہے۔ علی کل شیء قدیر اس کی ذات ہے، قدرت، طاقت اللہ کے پاس ہے، وہی اس کا مالک ہے۔ تو جس کو طاقت چاہیے، قوت چاہیے، پاور چاہیے، وہ اللہ کی ذات پر کامل توکل کرے۔ جتنا اس کا توکل ہوگا اللہ کی ذات پر، جتنا اس کا یقین ہوگا، اس کو اتنی ہی پاور حاصل ہوگی۔ ایک فرد، دو فرد، خاندان، ایک گھرانہ، ایک قوم، ایک محلہ، ایک تنظیم، ایک ملک، پوری امت۔ طاقت چاہیے تو پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، اسباب پر بھروسہ نہیں کرو، اسباب کو استعمال کرو۔ رزق کے اسباب ہیں، دشمن سے مقابلہ کرنے کے اسباب ہیں، ایٹمی پاور ہے، استعمال کرو، لیکن ایٹمی پاور پر توکل نہیں کرو، توکل اللہ کی ذات پہ کرو۔ ہاں، تیسری بات ارشاد فرمائی، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ لوگوں میں سب سے زیادہ غنی ہو، غنا، فقر و فاقہ کی ضد، غنی ہونا، فقیر، غنی ایک دوسرے کی ضد، غنی ہونا چاہتا ہے، مالدار ہونا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا پیارے اصول ہیں۔ لوگوں میں سب سے زیادہ غنی ہو، یہ چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ جو کچھ اس کے اپنے قبضے میں ہے، مال ہے، دولت ہے، دھن ہے، سونا ہے، چاندی ہے، ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، جو کچھ اس کے قبضے میں ہے، اس کی ملکیت میں ہے، اس پر اتنا اعتماد نہ کرے بلکہ اللہ کی عطا پر اعتماد کرے۔ اس کا زیادہ اعتماد اللہ کی عطا پر ہونا چاہیے۔ جو کچھ اس کے قبضے میں ہے معلوم نہیں اس سے فائدہ حاصل کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا، سب یہیں رہ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ تین چیزیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے روایت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائے ہیں۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا ہو، اس کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ قوی ہو، اس کو چاہیے کہ اللہ کی ذات پر توکل کرے۔ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ لوگوں میں سب سے زیادہ غنی ہو، اس کو چاہیے کہ جو کچھ اس کے قبضے میں ہے اس پر اعتماد نہ کرے بلکہ اللہ کی عطا پر اعتماد کرے۔ یہ پیارے اصول ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ تقویٰ کا ایک اور مفہوم دوسرے انداز میں، حقیقت ایک ہے، اولیاء اللہ میں سے
اللہ کے بہت بڑے ولی، سرتاج اولیاء حضرت شیخ ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے فرمایا تقوی یہ ہے کہ جس طرح تم مخلوق کے لیے اپنے ظاہر کو مزین کرتے ہو، اسی طرح تم اپنے خالق کے لیے اپنے باطن کو مزین کرو۔ یہ بزرگوں کی بات ہے جن کی زندگی اسی تقوی میں گزرتی ہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے گزرتی ہے، ان کے تجربات ہیں، یہ خلاصے ہیں، عطر ہیں۔ دیکھیے نا، ہم لوگوں کے سامنے اپنے ظاہر کو، جسم کو، لباس کو کس طرح صاف ستھرا رکھتے ہیں کہ لوگ کہیں ہم سے نفرت نہ کریں، ہم سے گھن نہ کھائیں، کوئی ہم سے دور نہ ہو، لوگ ہمیں لائک کریں، پسند کریں، قریب آئیں، اپنے ظاہر کو مزین کرتے ہیں۔ تو اس طرح خالق کے لیے اپنے باطن کو مزین کرو، یعنی اپنے دل کو صاف رکھو، دل کا میل کچیل، بغض، حسد، کینہ، تکبر، مال و دولت کی بے جا محبت، دنیا سے محبت، یہ سب اندر کا کچرا ہے، یہ اندر کی گندگی ہے، اس کو صاف رکھو اپنے خالق کے لیے۔ اسی وجہ سے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا اجسامکم ولكن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ محض تمہاری صورتوں کو اور شکلوں کو نہیں دیکھتا، یہ شکل کیسی ہے، صورت کیسی ہے، یہ مطلب نہیں کہ جب اللہ تعالیٰ صورتوں کو، شکلوں کو نہیں دیکھتا تو کیا اللہ تعالیٰ کو شکل اور صورت ظاہری وضاحت پسند نہیں ہے؟ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ اپنے ظاہر کو بھی صاف رکھنا چاہیے، اپنے جسم کو بھی صاف رکھنا چاہیے، اپنے ظاہری لباس کو بھی صاف رکھنا چاہیے، یہ بھی اللہ کو پسند ہے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ جمیل ہے، جمال کو پسند فرماتا ہے۔ بالکل اپنی ظاہری صورت صاف ستھری ہو، نہائیں دھوئیں، اچھے کپڑے پہنیں، اللہ کی نعمت کا اظہار ہو، اللہ کو پسند ہے کہ میرے بندے نے میری نعمت استعمال کی۔ یہ مطلب نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ جس طرح تم اپنے ظاہر کو صاف ستھرا رکھتے ہو تو اللہ تعالیٰ محض تمہاری ظاہری صفائی ستھرائی کو نہیں دیکھتا، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں اور تمہاری نیتوں کی طرف نظر فرماتا ہے کہ دل میں کیا ہے، نیت میں کیا ہے۔ تو کیا دل اور نیت بھی اسی طرح سے صاف ستھرے ہیں جس طرح میرے اس بندے کا ظاہر صاف ستھرا ہے؟ تو تصوف ہے یہی کہ اپنے باطن کو صاف کیا جائے، تصوف کی بنیاد یہی ہے، صوفیاء کرام کی بنیاد یہی ہے، وہ اپنے باطن کو صاف رکھتے ہیں، اب دل کی دنیا کو صاف رکھتے ہیں، دل اللہ کا گھر ہے، اس کو صاف رکھتے ہیں، دل میں اللہ کا ڈر آیا، صفائی شروع ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ سیدنا ابراہیم ابن ادہم کا قول ہے کہ مخلوق کے لیے جس طرح ہم اپنے ظاہر کو، اپنے جسم کو صاف ستھرا رکھتے ہیں، تو خالق کے لیے اپنے باطن کو بھی اسی طرح مزین کریں تاکہ ظاہر اور باطن ایک ہو جائے۔ باطن میں کچھ ہے، ظاہر میں کچھ ہے، یہ تو منافقت ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نصیحتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے۔